الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد احسان، فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ تم توبہ کس طریقے سے کرو. توبہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم جب توبہ کس طریقے سے کرو گے اور جب توبہ کرو گے تو تم کو اس کے بدلے میں کیا انعام ملیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور اگر گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ کالا پن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے. جب بندہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر جو نیکی کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، نیکی کی صلاحیت پست ہو جاتی ہے. محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں، غور کریں کون کہہ رہا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو مٹا دے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی. تو جو انسان اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نیکی اور بدی کے اعتبار سے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے. پہلی قسم کی مخلوق وہ ہے جس سے نیکی کا صدور تو ہوتا ہے لیکن اس سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. یہ نورانی مخلوق فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مقدس میں: لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی فرشتے جو ان کو کہا جاتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں. فرشتوں کے اندر بدی کی صلاحیت نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو نورانی مخلوق ہیں، ظلمت اور شرک کا وہاں کوئی گزر نہیں ہوتا. اور دوسری مخلوق جو ہے
وہ انسان اور جنات ہیں جس کے اندر نیکی کی بھی صلاحیت ہے اور بدی کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی کر سکتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ برائی کی صلاحیت کے ہوتے ہوئے نیکی کرے، یہ کمال ہے۔ کتنا ہی بدکار انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر نیکی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے، زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ صلاحیت زنگالود ہو جائے، نیکی کے جذبات ختم ہو جائیں، نیکی کے جذبات پست ہو جائیں، ماند پڑ جائیں، دب جائیں۔ اور کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی وجہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ بعض صحابہ کرام تک سے گناہ کا صدور ہوا ہے، لیکن مگر انہوں نے اس طرح توبہ کی کہ ان کی توبہ پر ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں اور اربوں نیکیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ تبھی تو رب کریم نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کی مقدس جماعت تھی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن کریم میں فرما دیا ہے میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی مجال نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے۔ جب صحابہ کرام تک سے گناہ ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں، کون ہو سکتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم تو بہت پاکیزہ، ہم سے گناہ نہیں ہوتے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ غرغرہ کی حالت نہ ہو جائے، لیکن موت کی واضح علامت ظاہر ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، غرغرے کی کیفیت ظاہر ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ کا چانس نہیں رہتا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں اور اچانک موت واقع ہو جائے، اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پیارے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ میرے گنہگار بندو، تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خطاکار ہو، گنہگار ہو، زندگی گناہوں میں بسر کی ہے، تم ندامت سے میرے پاس آؤ، توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آؤ، تمہیں رد نہیں کیا جائے گا، تمہیں بھگایا نہیں جائے گا، تمہیں یہاں سے دھتکارا نہیں جائے گا، تم کو آغوش رحمت میں ڈھانپ لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی اللہ سے توبہ کر کے تو دیکھے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کس طرح متوجہ ہوتی ہے۔ 90 سال کا، 100 سال کا بوڑھا بھی اگر ہو، اور ویسا بوڑھا جس نے اللہ کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا ہو، اس نے 90 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہو، اس نے 90 بہاریں اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوں، اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو، ہاتھوں میں دم نہ رہا ہو، بینائی کمزور پڑ گئی ہو، ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی ہو، زبان بھاری پڑ گئی ہو، ایسا شخص بھی اگر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اپنے مالک کو پکارتا ہے کہ اے میرے مالک و خالق، میں زندگی کی قیمتی بہاریں گنوا کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میرے پاس سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے، مجھے سب نے ٹھکرا دیا، مگر اے مالک تو نہ ٹھکرانا، کیونکہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ تو خاموش جواب آتا ہے اے گنہگار بوڑھے، تو نے آنے میں تو دیر کر دی ہے، مگر میری مغفرت میں دیر نہیں ہوگی۔ اس در پہ آنے والوں کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، تیرے گناہ تو بہت صحیح، مگر میری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔
اللہ کی رحمت متوجہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، لیکن کوئی اللہ سے معافی تو مانگے سچے دل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور نیک اعمال کیے تو ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی ہو، تم کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی کے بعد نیکی ضرور کرو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے رہو۔ اس حدیث شریف میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ جب بھی تم گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی ضرور کرو، یہ نیکی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، نیکی کرنے سے پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ نیکیوں کے ذریعے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے اور چہرے سے اور سر کے اور کانوں سے، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو فرض نماز حاضر ہو جائے، یعنی وقت آ جائے نماز کا، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، نماز کے رکوع اور سجدے اچھی طرح ادا کرے، تو یہ نماز اس کے لیے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو جائیں، جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خوب زیادہ توبہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے والا ہو۔ گنہگار مگر بہترین گنہگار وہ شخص ہے جو گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور ندامت کے ساتھ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے کہ میں مجرم ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کیونکہ معافی مانگنا آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور گناہوں پر ڈٹ جانا اور اس کی الٹی سیدھی تعویلیں کرنا یہ ابلیس لعین اور شیطان کا طریقہ ہے، اس کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صرف ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں یہ شمار کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ الفاظ کہتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس پیغمبر جو ہر خطا سے دور، ہر گناہ سے معصوم، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی ترتیب مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سب سے توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 1 پہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو کفر اور شرک سے توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پہ فرمایا تمام گناہوں سے توبہ، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، یہ نہ دیکھے کہ چھوٹا گناہ ہے، نہیں، گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ بھی چھوڑے، کبیرہ گناہ بھی چھوڑے۔ نمبر 3 جو شرط بیان فرمائی ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچے، یعنی ان سے بھی توبہ کرے۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، تکبر، گھمنڈ، یہ سب باطنی گناہ ہیں۔ ظاہری گناہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اور چوتھی جو شرط تھی توہمات سے توبہ کرے، لمبی امیدوں سے بچے، لمبی امیدیں نہ باندھے، لمبی امیدیں نہ لگائے۔ جب یہ سب کچھ کر لیا جائے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت اور مغفرت جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف فرما دے گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ رب تعالی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، آخر وہ توبہ کی تلاش میں نکلا. اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں نے جرم کیا ہے، میں مجرم ہوں. وہ نکلا توبہ کرنے کے لیے، ایک عابد زاہد کے پاس حاضر ہوا، اپنا حال بتایا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس عابد نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ تو نے 99 قتل کیے ہیں اور پتہ نہیں کتنے جرم کیے ہوں گے. تو اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور اس کے 100 قتل پورے ہو گئے. چنانچہ ایک شخص نے اس سے کہا تو فلاں گاؤں میں جا، فلاں بستی میں جا، وہاں ایک عالم رہتے ہیں جو تجھے توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیں گے. چنانچہ وہ اس بستی کی طرف چل دیا. جب آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس نے اپنا سینہ اسی گاؤں کی طرف کر دیا. اس وقت رحمت کے بھی فرشتے آئے، عذاب کے بھی فرشتے آئے، فرشتوں میں جھگڑا چل رہا ہے. رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا. عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ تو قاتل ہے، یہ تو مجرم ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں. ان میں جھگڑا چل رہا ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بستی جہاں یہ جا رہا تھا اور جس بستی سے آ رہا تھا ان کی پیمائش کی جائے، ان کو ناپا جائے، اور جس بستی کے وہ قریب پایا جائے اسی اعتبار سے فیصلہ کر دیا جائے. چنانچہ جب دونوں بستیوں کے فاصلے کو ناپا گیا تو یہ شخص اس بستی سے ایک بالشت قریب نکلا جہاں وہ جا رہا تھا، جس عالم کے پاس جا رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بہانے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو بخش دیا. تو رحمت خداوندی بہانہ نہیں جوئے کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. کوئی ارادہ تو کرے، کوئی آئے تو اللہ کے دربار میں اور اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے معافی مانگے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا. اسی کو میں نے شروع میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جو شخص اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس کو ایسی جنت میں داخل کر دیں گے جس میں نہریں جاری ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم مجرم ہو کر اپنے زبان سے اور اپنے دل سے یہ اقرار کریں کہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، ہم بڑے گنہگار، ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، مغفرت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں ادا کی ہیں وہ سنتیں پڑھیں.